بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خلاصۃ تراویح میں سورۃ النساء کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سورۃ النساء یہ مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے چوتھی، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 92 اس کا نمبر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے بعد سب سے لمبی صورت ہے۔ اس صورت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی، تعداد ازواج کی مشروط اجازت، وراثت کے احکام، معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے ابتدائی احکام، محرمات نکاح کے جو بیانات ہیں، اعمال صالحہ کی تلقین، مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت، آئلی اور معاشرتی احکام، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان، بخل کی مذمت، یہود کی شرارتوں کا رد اور مسلمانوں کو یہودیوں سے خبردار کرنے، منافقین کی سرزنش، جہاد کی تلقین اور یتیموں سے متعلق تفصیلی احکام کا ذکر ہے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کے ذریعے کثیر تعداد میں مرد اور عورت زمین میں پھیلائے، یعنی تمام انسانیت کی اصل ایک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے زیر کفالت یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اپنے خراب مال کو یتیم کے اچھے مال میں تبدیل نہ کرو۔ اگلی آیت میں یہ بتایا کہ اگرچہ بوقت ضرورت ایک سے زائد 4 تک شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ازواج کے درمیان عدل کی کڑی شرط کے ساتھ۔ پھر زیر کفالت یتیموں کے حوالے سے فرمایا کہ اگر وہ اپنے مال کی حفاظت کا شعور نہیں رکھتے تو ان کے سرپرست کو چاہیے کہ ان کے مال کی حفاظت کریں، ان کی ضروریات کی کفالت کریں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یتیم کا مال اور یتیم کی حفاظت کریں، ان کی ضروریات۔ یتیم کا مال اس وقت تک اس کے سپرد کرو کہ جب وہ بالغ اور عقل مند ہو جائے۔ اس اندیشے سے یتیم کا مال جلدی جلدی ہڑپ نہ کرو کہ وہ بالغ ہو کر اپنے مال کا مطالبہ کریں، اور جب یتیم کا مال اس کے حوالے کرو تو احتیاطاً گواہ بھی مقرر کر لو۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ یتیم کا سرپرست اگر غنی ہے تو اپنی ذات اور ضروریات پر یتیم کی مال کو خرچ نہ کرے، اور اگر فقیر ہے تو صرف بقدر ضرورت اپنے پر اس کو خرچ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مرد ہو یا عورت شریعت میں اپنے مقرر حصے کی وراثت پانے کا حقدار ہے، یعنی اسلام میں عورت کو وراثت سے محروم نہیں رکھا گیا۔ سفارش کے طور پر قرآن نے یہ بھی بتایا کہ تقسیم وراثت کے موقع پر ایسے قرابت داروں، یتیم اور مسکین آ جائیں جن کی وراثت میں حصہ نہیں مل رہا، تو نفلی صدقات کے طور پر انہیں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ ذرا یہ سوچو کہ کل خدا نخواستہ تمہاری اولاد اس محرومی کی حالت سے دوچار ہو گئی تو ان پر کیا گزرے گی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے مسائل بیان فرمائے گئے، اور فرمایا کہ جو کسی شخص کا انتقال اگر ہو جائے اور اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہر بچے کو بچی کا دگنا حصہ ملے گا، یعنی بیٹے کو بیٹی کا دگنا حصہ ملے گا۔ اگر صرف ایک ہی بیٹا ہو تو جن وارثوں کا حصہ شریعت میں مقرر ہے ان کو دینے کے بعد بقیہ کل ترکہ بیٹے کو مل جائے گا۔ ایک سے زائد بیٹے ہوں تو ان میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ اگر کسی کی وارث صرف ایک بیٹی ہو تو اسے بقیہ ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ اگر ایک سے زائد صرف بیٹیاں ہی ہوں تو ان کو مجموعی طور پر بقیہ ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا۔ کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ صاحب اولاد ہے اور اس کے ماں باپ بھی حیات ہیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 1/6 حصہ ملے گا۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کی اولاد نہیں اور اس کے ماں باپ
بقید حیات ہوں تو ماں کو ترکے کا تہائی حصہ ملے گا اور بقیہ ترکہ باپ کو ملے گا۔ فوت شدہ شخص کی لا ولد ہونے کی صورت میں اگر اس کی بہن بھائی ہیں تو ان کو ماں کا جو چھٹا حصہ ہے وہ ملے گا۔ اگر بیوی لا ولد ہو تو اس کا نصف ترکہ شوہر کو ملے گا۔ اگر شوہر لا ولد ہو تو اس کے ترکے سے بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو بیوی ایک ہو یا ایک سے زائد اولاد کی موجودگی میں سب کو مجموعی طور پر شوہر کے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اگر کسی لاولد شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور صرف ماں کی طرف سے بہن یا بھائی ہوں تو اسے چھٹا ملے گا، اور اگر صرف ماں کی طرف سے ایک سے زائد بھائی یا بہن ہوں تو انہیں کل ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا۔ میت کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کے اخراجات وضع کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اور وہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ 1/3 ترکے کے حصے ترکے کی حد تک اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ یہ 3 امور تقسیم وراثت پر مقدم ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں بدکاری کی ابتدائی اور عارضی سزا کو بیان کیا۔ مستقل سزا پھر سورہ نور میں نازل ہوئی۔ اس کے لیے 4 گواہوں کی کڑی شرط بھی لگائی گئی اور توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کا مژدہ سنایا گیا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ نے قبولیت توبہ کے اصول بیان فرمایا۔ جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ غلطی کا احساس ہونے پر جلدی توبہ کر لیں تو ان کی توبہ کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ لیکن جو لوگ زندگی بھر گناہ کرتے چلے جائیں، گناہ پر ڈھیٹ پن اختیار کیا ہو، گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ فرشتہ اجل سر پر آ کھڑا ہو، یعنی موت کا وقت آ جائے، پھر کہیں کہ میں نے توبہ کر لی تو ان کی توبہ کی قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اور جن کی موت کفر پر ہو جائے، الامان والحفیظ، جن کی موت کفر پر ہو جائے تو ان کی آخرت میں نجات کی کوئی بھی ضمانت نہیں ہے۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا کہ بیوی کا مقررہ مہر خواہ کم ہو یا زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح جائز نہیں، اور اس کے بعد ان قرابت دار عورتوں کا بیان ہے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم۔ تو یہ آیت مقدسہ ہے، پارہ 4 اس آیت مقدسہ پر اختتام پذیر ہوا تھا۔ پھر آگے چل کے یعنی ماں، اس میں دادی، نانی اور اس سے اوپر کی جدات سب داخل۔ بنات یعنی بیٹی، اس میں سلبی لڑکی ہے، پوتی، نواسی، نیچے تک سب داخل۔ البتہ منہ بولی بیٹی اور لے پالک جو بیٹا ہے ان میں شامل نہیں ہے، بشرطے کہ حرمت کا کوئی سبب نہ پایا ہو، یعنی کوئی اس نے دودھ وغیرہ نہ پیا ہو تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ امات، اخوات، اس سے پہلے اخوات ہے، بہنیں، اس میں حقیقی اللاتی یعنی باپ شریک اور اخیافی یعنی ماں شریک سب شامل ہیں۔ امات، پھوپھیاں، باپ کی حقیقی اور اللاتی جو یعنی باپ شریک، اور یہ اخیافی یعنی ماں شریک سب اس میں شامل۔ خالات، خالائیں، والدہ کی حقیقی اور باپ شریک اور ماں شریک سب بہنیں اس میں شامل ہیں۔ اور بنات الاخی، بھتیجیاں، حقیقی ہوں یا باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں، ہر قسم کے بھائیوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام۔ بنات الاختی، بھانجیاں، وہ حقیقی ہوں، الاتی ہوں یا اخیافی ہوں، یعنی باپ شریک یا بہن ماں شریک بہنوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام۔ ساس یعنی بیویوں کی مائیں اور ان کی دادیاں خواہ کتنے ہی اوپر درجے کی ہوں۔ منکوحہ بیوی
جس کے ساتھ مباشرت کا تعلق قائم ہو چکا ہو، اور کسی کی اور شوہر سے بیٹی کے ساتھ نکاح حرام، اور اگر صرف نکاح ہوا، بیوی سے مباشرت نہیں ہوئی اور کسی وجہ سے علادگی ہو چکی ہو، تو اس کے سابق شوہر والی بیٹی کے ساتھ اس شخص کا نکاح جائز۔ اسی طرح اپنی نسلی بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح حرام، اس میں بہو بھی ہے، پوتوں کی بیوی بھی ہے، نواسوں کی بیوی بھی ہے، خواہ نیچے کے درجے میں سب کے سب ہیں، یہ سب کے ساتھ نکاح حرام۔ کسی بھی شخص کے لیے بیک وقت دو بہنوں کا نکاح میں رکھنا حرام۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی ہو تو عدت گزرنے کے بعد اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایسی دو خواتین کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہوگا، جیسے پھپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی۔ آیت مبارکہ میں اس مسئلے کو جمع بین الاختین یعنی دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ جس طرح نسبی رشتے سے دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام، اسی طرح رضائی بہنوں یعنی دودھ شریک بہنوں کو بھی بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حکم کے آنے سے پہلے ماضی میں جو اس طرح کے نکاح ہوئے ہیں وہ معاف ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جن عورتوں سے نسب کے رشتے سے نکاح حرام ہے، ان سے رضاعت کے رشتے سے بھی نکاح حرام ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا۔ اب پارہ 5 شروع ہوا۔ اس پارے میں آیت جو 5واں پارہ ہے، اس کے شروع میں محرمات قطعیہ کی تسلسل میں یہ بھی بتایا کہ جب تک کوئی عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح حرام ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی اور عدت کے اندر نکاح اور واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ البتہ عدت کے بعد عورت اپنی رضامندی سے دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں، کفار کی وہ عورتیں جو میدان جنگ سے پکڑی جائیں اور تمہاری ملک میں آ جائیں تو تقسیم کے بعد ان سے جمع حلال ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ جو شخص آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ کنیزوں سے نکاح کر لے۔ آیت نمبر 29 میں بتایا کہ باطل طریقوں سے یعنی جوا سے، سٹے سے، غصب سے، چوری سے، ڈاکے سے، خیانت سے، رشوت، جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعے ایک دوسرے کا مال کھانا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جو باہمی رضامندی سے تجارت یہ تو جائز اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی جائز، اسی طرح ہبہ اور وراثت کے ذریعے جو مال ملے وہ بھی جائز۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ جو شخص ظلماً دوسرے کا مال کھائے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا اور وہ فضل و کرم سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے وہ اپنے فضل و کرم سے بندے کے صغیرہ اور غیر ارادی گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ آیت نمبر 32 میں حسد کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال، عزت یا مرتبے میں فضیلت دے رکھی تو اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ یہی حسد ہے جو حرام ہے۔ کسی کے ساتھ حسد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بڑا کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، اس سے فضل تلاش کرو، اس سے فضل مانگو، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 34 میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، کیوں کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے بھی کہ مرد نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں، یعنی شوہر نے مہر بھی ادا کیا ہے، بیوی بچوں کی کفالت بھی اس کے ذمے ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو اسے ناشزہ کہتے ہیں۔ قرآن نے نافرمان عورت کی تدریجی اصلاح کا بیان فرمایا، یعنی اگر وہ
درست نہیں ہو رہی، راستے پہ نہیں آ رہی، تو سب سے پہلے اسے پیار اور محبت سے سمجھایا جائے۔ جو ٹیڑھے پن والی ہو، نماز نہیں پڑھ رہی، قرآن نہیں پڑھ رہی، تیری نافرمانی کر رہی ہے، تو کہا سے اسے پیار اور محبت سے سمجھاؤ۔ پھر فرمایا عارضی طور پر اسے بستر الگ کر لو۔ پھر فرمایا تادیباً سرزنش کرو۔ اگر ان تدریجی اقدامات سے عورت اصلاح قبول کر لے تو اس پر سختی کی ممانت۔ اگر ان تدریجی اقدامات سے زوجین کے درمیان تنازع رفع نہ ہو تو قرآن نے مصالحت کا یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ شوہر اور بیوی دونوں خاندانوں کی طرف سے ایک ایک حکم یعنی منصف مل بیٹھیں، اور اگر وہ اصلاح پسند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ زوجین کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے ازواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے اور اس کو استوار رکھنے کے لیے بڑی اہمیت دی ہے، بڑی اہمیت دی ہے۔ آیت نمبر 36 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا اور شرک کی تمام صورتوں کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد کا بیان ہوا اور فرمایا کہ ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر پڑوسیوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے اس میں ارشاد فرمایا، ایک پڑوسی وہ ہے جو قرابت دار بھی ہے۔ یہ قرابت داری جو ہے، یہ قرابت داری رشتے کی بھی ہو سکتی ہے اور اسلامی رشتے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی جو اجنبی ہے۔ اس اجنبی سے مراد یہ ہے کہ جو رشتہ دار نہ ہو، اور وہ بھی ہے کہ جو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تیسرا وہ کہ جس کے ساتھ دفتر یا کارخانے میں، سفر میں یا کلاس میں یا مجلس میں قربت کا تعلق قائم ہو جائے۔ ان سب کے درجے بدرجے حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اور جو اپنے پڑوسی کی عزت نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جبریل امین مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں وارث بھی بنا دیا جائے گا، وراثت سے حصہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 37 سے 40 میں بخل اور ریاکاری کی ممانعت اور انفاق فی سبیل اللہ کو حکم فرمایا، اور فرمایا کہ جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا اور نیکی کا اجر دگنا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال اور اعمال کی شہادت دیں گے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کرم ہے اللہ کا، کتنی عظمت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انبیاء کرام امتیوں کی گواہی دیں گے اور حضور ان انبیاء کرام کی گواہی کی تصدیق کریں گے۔ آیت نمبر 42 میں انبیاء اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے پچھتاوے کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 44 میں یہود کی گمراہی اور سرکار علیہ السلام کو تسلی دینے کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 43 میں نماز کے چند مسائل کہ نشے کی حالت میں یا ایھا الذین لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، تو اس میں حالت نشے میں نماز ادا نہ کرو۔ نماز تو کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، تو مسلمان کو ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہ بس یہ نماز چھوڑ دے اور نشہ کرنا شروع کر دے کہ حالت نشے میں نماز کی طرف نہیں جانا تو چلو نشہ کرتے رہیں۔ کہا نہیں، وہ مسلمان تو نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا، تو جب نماز نہیں چھوڑ سکتا تو فرمایا کہ وہ نشے کو چھوڑ دے تاکہ اس کی وجہ سے نماز کی نہ چھوڑنی پڑے اس کو۔ بعض ناگزیر صورتوں میں تیمم کی اجازت ملی، اور یہ کیا ہے کہ وہ ناگزیر صورتیں کیا ہے کہ آدمی مسافر ہو، پانی سرے سے دستیاب ہی نہ ہو، یا قیمت پر دستیاب ہو اور وہ قیمت اس کے پاس نہ ہو، قیمت کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یا صرف اتنا پانی ہو کہ جو پیاس کو بجھانے، یا وضو کرے تو پیاس بجھانے کو ترجیح دی جائے گی، یا پانی دستیاب تو ہے لیکن بیمار ہے اور پانی استعمال کرنے کی صورت میں اس کی زندگی کو یا صحت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، بے وضو ہو یا غسل واجب ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کی رخصت ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے ساتھ ایک بار مٹی پر ہاتھ مارے، پھر اس ہاتھ کو جاڑے، پھر چہرے پر اسی ہاتھ کو مارے، پھر دوبارہ مٹی پر مارنے کی ضرورت نہیں، پھر چہرے پر مارنے کے بعد پھر اس نے ایک بار، پھر دوسری بار اس کو مٹی پر مارے۔ پہلے جو اس نے مارا تھا ہاتھ،
تو جاڑنے کے بعد دوبارہ مارنے کی حاجت نہیں کہ چہرے پر مار لیا. اب چہرے کے بعد پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارا اور آگے کی طرف کیا، پھر پیچھے کی طرف کیا، پھر اس کے بعد پہلے دائیں کونیوں پھر بائیں کونیوں کو، دونوں کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کیا. پھر اس کے بعد جب یہ کرے گا تیمم تو کس چیز سے کرے گا؟ اس چیز سے کہ جو زمین کی جنس سے ہو اور وہ پاک چیز بھی ہو، مثلا چونا ہے، مٹی ہے، تو اس سے وہ تیمم کرے گا. آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی ایک قبیح خصلت کا ذکر کیا کہ وہ کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں. اس کی ایک صورت یہ کہ کسی لفظ کو اپنے مقام سے ہٹا دیا کرتے ہیں یا اسے چھپا دیا کرتے. جب انہیں اللہ کا حکم سنایا جاتا تو وہ ہم نے سنا اور اطاعت کی کہنے کے بجائے کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اور آپ کا حکم نہ سنا جائے گا. اور رائنا، ہماری رعایت کیجئے کہ کلمے کو زبان پھیر کر رعینا، ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ کہتے، یعنی اہانت آمیز معنوں میں استعمال کرتے. اور یہ ان کی اللہ کے رسول سے نفرت اور فطری خباثت کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے کی لعنت برسنا شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جس طرح تم کلمات الہی کو بگاڑتے ہو نا، اس کی سزا کے طور پر تمہاری صورتیں بگاڑ دی جائیں گی. آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے اسے کم تر گناہوں کو معاف کر دے، یعنی شرک سے کم تر جو گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. آیت نمبر 49 میں اپنی پاک بازی بیان کرنے والوں کا رد فرمایا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اس میں ہر شیخی خور اور ڈھینگے مارنے والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے. وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ اہل کتاب بت اور شیطان پر ایمان لاتے. یہود کے سردار کعب بن اشرف اور حوی بن اخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی خاطر مشرکین مکہ کو حلیف بنانے کے لیے گئے. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ جب تک تم لوگ ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کرو ہم تم پر اعتبار نہیں کرتے. انہوں نے اہل کتاب اور اہل توحید ہونے کے باوجود عداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتوں کو سجدہ بھی کر لیا، حالانکہ یہ اہل کتاب تھے، اہل کتاب تھے اور اہل توحید بھی اپنے آپ کو کہتے تھے. پھر بتوں کو سجدہ کر لیا اور اللہ کی لعنت کے سزاوار ہوئے. قرآن نے بتایا کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عداوت کا سبب آپ کو نبوت کا عطا کیا جانا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ابراہیم اور آل ابراہیم کو بھی اللہ نے کتاب اور حکمت اور بادشاہت کا اعزاز عطا فرمایا تھا اور وہ جسے چاہے نواز دے. پھر فرمایا کہ یہود کو ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں جہنم کا سخت عذاب دیا جائے گا اور ان کی کھالیں جلتی رہیں گی اور جلنے کے بعد انہیں نئی کھالیں دے کر دوبارہ عذاب جاری کر دیا جائے گا. تو یہ اس طرح پہلے مریں گے، مٹیں گے، پھر دوبارہ ان کی باڈیاں صحیح ہوں گی، پھر میں جلیں گے دوبارہ صحیح ہوں گی. اسی طرح آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ امانتیں ان کا حقداروں کو دو، جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. حکومت اور اقتدار اور منصب اور عہدہ میں امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے. کسی کے پاس کسی نے کوئی چیز ودیعت رکھی ہو تو یہ بھی امانت ہے. آگے آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے صاحبان اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو. پھر فرمایا کہ اس میں اللہ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم ہے اور اہل اقتدار کی اطاعت مشروط ہے کہ وہ جو اہل اقتدار ہیں، حاکم ہیں، تو وہ شریعت کے پابند ہوں تو ان کی اطاعت ضروری ہے. اگر اہل اقتدار کے ساتھ کسی معاملے کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ پھر قرآن اور سنت پر چھوڑا جائے. جو قرآن و سنت کا فیصلہ وہی فیصلہ کرنا ہوگا. آیت نمبر 60 سے 63 میں منافقین کے مکرو چالوں اور دورخے پن کا ذکر ہوا. اس کے بعد اہل ایمان کے لیے ایک ایمان افروز نوید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہو، اور رسول بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، بے حد رحم کرنے والا پائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے استغفار کیا جائے تو اللہ اسے رد نہیں فرمائے گا، اور یہ وسیلہ مغفرت آج بھی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں اور پھر وہ آپ کو جو فیصلہ صادر فرما دیں اسے دل و جان سے قبول نہ کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں کوئی بھی تنگی یا ملال نہیں آنا چاہیے، اگر آ گیا تو گئے، تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو وہ بظاہر دعوی ایمان کے باوجود حقیقت میں مومن نہیں ہے، جو اس کے برخلاف کریں تو وہ مومن نہیں ہے۔ آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور عباد الصالحین ہیں۔ اس کے بعد جہاد کے بارے میں احکام، ہدایات اور کامیابی کی بشارتیں۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ ایسے عالم میں جب معاشرے کے کمزور لوگ، عورتیں اور بچے مدد کے لیے پکاریں تو ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال دو، تو مظلوموں کی مدد کے لیے ان کو میدان جہاد میں آنا لازم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 76 میں اور اس کے بعد والی آیت میں بتایا کہ منافق اور بزدل لوگوں کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو جان جانے کے خوف سے ان کے دل لرزنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ زندگی کی مہلت چاہتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول آپ فرما دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے، اور اہل تقویٰ کے لیے آخرت بہتر ہے۔ موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والوں کو فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو تم کو پا لے گی، تمہیں آ لے گی، تمہیں گھیر لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی قلعہ بند بھی ہو جاؤ تو موت نے تو وہاں آنا ہی ہے۔ منافقوں کا ایک شعار یہ بھی تھا، بتایا کہ انہیں کوئی بلائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ رسول سے ہے، رسول کی وجہ سے ہے، اور رسول نہ ہوتے تو ہمیں برائی نہ پہنچتی، تو یہ آپ کی طرف سے ہے کہہ دیتے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تمہیں جو برائی پہنچتی ہے نا وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے، تمہارے گناہ کی وجہ سے ہے، تم گناہ نہ کرتے تو یہ برائی نہ پہنچتی۔ منافقوں کی ایک خصلت یہ بھی بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے کہ ہم نے آپ کا حکم مانا، اور اس طرح جب اپنے گھروں میں چلے جاتے تو کہتے کہ ہم تو انہیں بس اسی لیے کہتے تھے کہ ان کو اس لیے ہم ان کے ساتھ تھے، اس لیے کہ ہم ان سے راز کی باتیں لیتے، تو کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقوں کے لیے جہنم ہے، منافق جو ہیں فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح آگے چل کے پارہ 5 کا اختتام ہوا۔ نیکسٹ جو ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ وہ پارہ 6 سے سورہ مائدہ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ